بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ماں اور بہن نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نیل پالش جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ لگا لی، اپنے ناخنوں پہ لگا لی، تو کیا نیل پالش لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ یعنی ایک ماں اور بہن نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا لی، تو کیا اس طرح اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی خاتون نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگائی تو اس کا وضو برقرار رہے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن اگر وہ نیل پالش اس نے لگائی ہے اور وہ تہہ دار ہے، جم گئی ہے، اب دوبارہ اگر اس نے وضو کی اس کو حاجت پڑی ہے، وضو کرنا چاہ رہی ہے، تو اگر وہ تہہ دار ہے تو اس کو اتار کر اس کو وضو کرنا پڑے گا، اور اگر وہ تہہ دار نہیں ہے اتر جائے گی ویسے ہی ہاتھ دھونے سے تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ تہہ دار ہے تو پہلا وضو تو برقرار ہے کیونکہ اس نے پہلے وضو کے بعد میں لگائی ہے، اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت ہے اور اس کے ناخنوں پر وہ نیل پالش لگی ہوئی ہے اور وہ جم چکی ہے، تہہ دار ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب اس کو اتار کر وضو کرنا پڑے گا چونکہ وہ تہہ دار ہے اور اس کے نیچے پانی جانے میں، وہ پانی کو جانے میں رکاوٹ بنے گی، تو لہٰذا ان کو ناخنوں سے اس نیل پالش کو اتارنے کے بعد وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر نیل پالش لگی ہوئی ہے اور اوپر سے وضو کر لیا اور وہ تہہ دار بھی ہے، اتنی جمی ہوئی ہے، بڑی سخت ہو چکی ہے ناخنوں کے اوپر، اب وہ چونکہ پانی کو نیچے نہیں جانے دے گی اس لیے اس کو اتار کر وضو کرنا ضروری ہے، اگر اس کو نہیں اتاریں گی تو وضو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس چیز کی ہمیں خاص کر توجہ کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ خواتین نیل پالش کا استعمال کرتی ہیں، تو اس میں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناخنوں کی جو نیل پالش ہے اس کو اتار کر وضو کیا کریں، چونکہ اس طرح وہ تہہ دار ہوتی ہے تو لہٰذا اس کے نیچے پانی جانے کی جو ہے نا، وہ پانی جانے میں وہ رکاوٹ بنتی ہے، ناخنوں تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے، تو لہٰذا اس کو اتار کر وضو کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا دعا ہے اللہ کے کائنات کی بارگاہ میں اللہ پاک ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔